حبيبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعا له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. میرے محترم مومنین، محبین اہل بیت، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ بہترین مومنین، متقی، پرہیزگار محبین اہل بیت سے یہی سفارش و گزارش کروں گا کہ ہمیشہ اللہ کی تقوی کو اپنائیے اور قبر کی یاد کیجیے، حشر کی یاد کیجیے، قیامت کی یاد کیجیے، اور یہی تقوی الہی بہترین زاد آخرت ہے. میرے محترم مومنین، محبین اہل بیت، اہل ولا بہت سے ایام مناتے ہیں. مثلا عید قربان جو حضرت ابراہیم و اسماعیل حضرت حاجرہ علیہ السلام کا کردار ہے، اور اسی طرح رسول اسلام کی بعثت ہے، میلاد رسول اسلام ہے، اسی طرح عید قدیر ہے، ائمہ علیہ السلام کی ولادت و شہادت ہے، اور اسی طرح ایام محرم ہے. اب محرم بھی آ رہا ہے. شہدائے کربلا کی یاد محب اہل بیت ہر سال ایک خاص عقیدت و احترام کے ساتھ، ایک خاص جذبہ و ولولہ کے ساتھ مناتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ایام کیوں مناتے ہیں؟ اس میں ان ایام کو، ان مناسبتوں کو منانے میں کوئی حکمت، فلسفہ، عوامل، کوئی اثرات، برکات ہے. یقیناً ان ایام کے منانے میں بہت سی رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، فلسفے بھی ہیں، حکمتیں ہیں، بہت سے عوامل ہیں. ان عوامل میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ یہ کہ انسان فطری طور پر، انسان کی فطرت و سرشت ہے جو اس کائنات میں زندگی گزار رہا ہے. کوئی نہ کوئی اپنا پسندیدہ انسان کو اپنے رہبر و قائد و امام مان کر اس کو اپنے لیے
مشعل راہ قرار دے کر، نمونہ عمل قرار دے کر اس کی پیروی کرتا ہے، ان کے افکار کو اپناتا ہے اور اسی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں ایسے رہنما، ایسے نمونے، ایسے مشعل راہ جو انسان قرار دیتا ہے بہت ہے دنیا میں، نقلی بھی ہے، اصلی بھی ہے، حقیقی بھی ہے، غیر حقیقی بھی ہے، الہی بھی ہے، رحمانی ذکر کیا جائے، ان کی سیرت طیبہ کو ذکر کیا جائے، اور اسی طرح تاکہ ان کو دوسروں کو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائے اور صراط مستقیم پر خود کو بھی، صراط سعادت و تقابل پر خود بھی گامزن کرے اور دوسروں کو بھی گامزن کرے۔ سبحان اللہ، معصومین و باندی بلند تر صلوات۔ بس اگر اس وقت پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ایسے مثالی نمونے، ایسی پاک سیرتیں جو انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جائے، چراغ ہدایت بن جائے، کائنات میں ڈھونڈے، کوشش کرے، در اہل بیت کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گے، اور یہ ہے در اہل بیت۔ بس ہمیں چاہیے اس گھرانے رسالت کے نام پر ان کے بڑے، ان کے چھوٹے، ان کے بچے، ان کے شیرخوار بچے، اس گھرانے کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے، اس گھرانے کے جوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اس گھرانے کے شیرخوار بچوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اسلام کے قیامت تک بہترین نمونے ہیں۔ ان کے نام پر ہم دینی مراکز میں، عبادت گاہوں میں، مساجد میں، عزاخانوں میں، امام باروں میں جمع ہو جائے اور کردار کربلا اہل بیت کے تذکرہ کریں اور ان کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، اور اسی طرح ہماری نسلیں، ہماری قوم اگر ان کو نمونہ عمل قرار دے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی پیروی کرے، ان سے محبت کرے، تو سعادت کے پل پر، صراط مستقیم پر گامزن ہے، باعث سعادت و رضا الہی ہے۔ کیوں ایک عام انسان کے لیے نہ ہو؟ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا و آلہ علیہ السلام، جب ان کی توبہ قبول ہوئی محمد اور آل محمد کے ذریعے سے، اگر حضرت آدم کو نجات ملا ان کے نام سے، ان کی وجہ سے، یہ ایک الہی پیغام تھا، ابو البشر آدم کے لیے وسیلہ بنا کر، اے اولاد آدم تمہارے باپ کے لیے بھی وسیلہ ہے اور تمہارے لیے بھی قیامت تک محمد اور آل محمد باعث نجات و وسیلہ ہے۔ معصومین و باندی بلند تر صلوات۔